نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والقادمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر الآمنين صدق الله العظيم. الذين ينفقون، متقی وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں اور بدحالی میں، غصے کو پینے والے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور وہ لوگ جنہوں نے فاحش کام کیے یا اپنے نفسوں پر ظلم کیا، ذکر اللہ، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، کون ہے اس کے گناہوں کو بخشنے والا سوائے اللہ کے۔ ولم یصروا علی ما فعلوا، اور جو انہوں نے کیا اس پر وہ اصرار نہیں کرتے۔ وہم یعلمون، اور وہ ان کو جانتے ہیں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، اور یہ لوگ ہیں جو ان کا بدلہ مغفرت ہے اپنے رب کی طرف سے۔ وجنات تجری، اور ان کے لیے جنت ہیں، باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہے۔ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ونعم اجر العاملین، بہت اچھا اجر ہے عاملین کا۔ تو یہاں سے متقین کی صفات چل رہی ہیں کہ متقین کون ہیں۔ متقین وہ ہیں جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں، بدحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں، ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں دیتے ہیں۔ ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ بدحالی میں کیسے دیں گے، تو بھائی پھر متقی بھی نہیں بنیں گے۔ اللہ متقین کی صفات بیان کر رہا ہے۔ متقین ہوتے ہی وہ ہیں جو خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں، بدحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ ان کی صفت پہلی سخا ہے۔ سخاوت بڑی پیاری صفت، خدا کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے۔ سخی کیا ہے؟ قریب من اللہ، اللہ کو قریب ہو جاتا ہے۔ قریب من الناس، لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے۔ اور بعید من النار، جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ اور کنجوس بخیل کون ہے؟ فرمایا کہ وہ بعید من اللہ، اللہ سے دور ہوتا ہے۔ قریب من النار، وہ جہنم کے قریب ہوتا ہے اور جنت سے دور ہوتا ہے۔ بعید من الجنہ، سخی ہے۔ ایک حدیث میں اس طرح بھی آتا ہے کہ السخی حبیب اللہ، سخی اللہ کا دوست ہے، اگرچہ فاسق ہو، گناہ کرتا رہتا ہے، اتنا بڑا متقی پرہیزگار نہیں ہے، لیکن سخی ہے تو اللہ کا دوست ہے۔ بخیل اللہ کا دشمن ہے، بھلے عابد کیوں نہ ہو۔ ایک حدیث میں اتنا بھی آتا ہے کہ بھلے عالم کیوں نہ ہو، اس بخیل عالم سے بھی یہ سخی فاسق اچھا ہے۔ سخا اللہ کو پسند ہے، جتنا ہو اللہ کی بارگاہ میں دے دیا کرو۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ بھائی ایک درہم والا جیت گیا 1,00,000 درہم سے، ایک درہم والا جیت گیا 1,00,000 درہم سے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے حبیب یہ کیسے؟ کہاں 1,00,000 کہاں 1 درہم؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا دیکھو ایک بڑا مالدار ہے، اس کے پاس بہت زیادہ مال ہے، وہ اس میں سے 1,00,000 دیتا ہے، اور ایک وہ جس کے پاس ہے ہی 2 درہم، وہ 1 درہم اللہ کی بارگاہ میں دے دیتا ہے۔ فرمایا 1 درہم والا جیت گیا۔ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، کتنا بھی ہو دیں لیکن دل سے دیں، اللہ کی رضا کے لیے دیں۔ آپ سے فرمایا کہ یہ سخا کیا ہے؟ فرمایا سخا یہ جنت کا ایک درخت ہے، اور اللہ نے اس کی شاخیں دنیا میں ایسے لٹکا کے رکھ دی۔ جو سخا کرتا ہے گویا کہ اس ٹہنی کو، اس شاخ کو پکڑ لیتا ہے اور یہ شاخ اس کو جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ مثال دیکھو،
ہمیں کوئی مثال اور سمجھ میں نہ آئی، یہ تو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ بخیلی، بخل فرمایا جہنم کا ایک درخت ہے، وہاں پہ لگا ہوا ہے، اور اس کی شاخیں دنیا میں اللہ نے لٹکا کے رکھ دی ہیں، اور جو بخیل اور کنجوس ہوتا ہے وہ اس ٹہنی کو اور اس شاخ کو پکڑ لیتا ہے اور وہ اس کو جہنم میں پہنچاتا ہے۔ بخیل نہیں بنو، کنجوس نہیں بنو، سخی بنو، جتنا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ دے دو، اللہ کے دوست بن جاؤ گے، اس کی روح بھی آسانی سے نکل جاتی ہے۔ یہ بات یاد رکھو، حدیث ہے ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، صدقہ جو ہے وہ رب کے غصے کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے اور بری موت سے بھی بچاتا ہے۔ اور سخی کی موت بری نہیں ہوگی، اچھی موت، کنجوس کی موت بری ہوتی ہے، تکلیف والی ہوتی ہے۔ کیسے؟ کنجوس کہتے ہیں اس کو جو مال سے محبت کرتا ہے پھر بھی نہیں دیتا، اس کو کنجوس کہتے ہیں۔ دوں گا ختم ہو جائے گا، دوں گا پھر میرے بچے کہاں سے کھائیں گے، محبت ہوتی ہے اس کو۔ تو جب روح فرشتے قبض کرنے آتے ہیں تو اس وقت بھی اس کا دماغ اس کے مال میں لٹکا ہوتا ہے، او میرا فلاں مال، میرا فلاں باغ، میری فلاں ملکیت، تو اس کا روح جو ہے وہ نکلنے کی کوشش نہیں کرتا، ان باغات میں گھوم رہا ہوتا ہے، تو پھر اس کو تکلیف ہوگی یا نہیں؟ تو پہلی صفت کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں، ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی بدحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، پھر یہ نہیں کہتے تھے چلو کما کر آئیں اور کچھ کھائیں، نہیں، کتنے دن ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں کچھ نہیں دیا، چلو کچھ کمائیں اللہ کی بارگاہ میں تو دے دے۔ کماتے ہی اس لیے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں دے، بھوکا اللہ کس کو نہیں چھوڑتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس کو زیادہ دے گا۔ اور دوسری بات مفسرین فرماتے ہیں کہ الذین ينفقون فی السراء، یہاں پہ اللہ نے مال کا تو ذکر نہیں کیا کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، تو بھائی کسی کے پاس اگر مال نہیں ہے تو پھر وہ اپنا وقت خرچ کر لے، اگر کوئی مالدار نہیں ہے تو کم از کم اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچائے، اپنے شر سے دوسرے کو محفوظ رکھے، یہ بھی انفاق ہے۔ صحابی نے عرض کیا اللہ کہ ابھی میرے پاس مال تو نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کسی کی کوئی مصیبت زدہ ہو اس کی مصیبت دور کر لے، کوئی تکلیف زدہ ہو اس کی تکلیف دور کر لے، یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ۔ تو الذین ينفقون فی السراء والضراء، دوسری صفت والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے۔ غصہ آتا ضرور ہے کیونکہ یہ فطری عمل ہے، انسان ہے، غصہ آتا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا غصہ آئے گا نہیں، آئے گا ضرور، لیکن متقی وہ ہیں غصہ آئے گا انتقام نہیں لے گا، غصے کو پی لے، غصے کو پینا یہ متقی کی صفت۔ کیا کرو گے؟ آپ کو کسی نے دل دکھایا، آپ نے انتقام لے لیا، کیا ملا؟ 2 منٹ کے بعد آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، آپ کو ملا کیا؟ کچھ نہیں ملا۔ انتقام لوگے ہو سکتا ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ اتنی زیادتی نہ کی ہو جتنی آپ نے اس کے ساتھ کر لی، کیونکہ غصے میں تو بندہ پر پتہ نہیں کیا کیا بول دیتا ہے، اس نے ایک گالی دی ہو، اب اس کو 3 گالیاں دے دو، تو پھر آپ ظالم بن جاؤ گے، وہ مظلوم بن جائے گا، پھر قیامت کے دن اس کا انتقام آپ کے اوپر رہ جائے گا۔ غصے کو پیو، والکاظمین الغیظ۔ حضور نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان وہ ہے، پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو بچھاڑ دے، ختم کر دے، کسی کو مار دے، کسی کو، یہ پہلوان نہیں ہے۔ پہلوان وہ ہے کہ جب غصہ آ جائے اور اپنے غصے کو پی لے۔ آپ خود دماغ سے سوچو وہ پہلوان کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنا غصہ اسے نہیں پیا جا رہا، اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں کر رہا، بہادر کہاں سے ہوا؟ بہادر تو وہ ہوتا ہے کہ کسی پر کنٹرول کر لینا، اس سے اپنا غصہ نہیں پیا جا رہا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جتنے گھونٹ ہیں ان تمام گھونٹوں میں سے افضل گھونٹ یہ غصے والا گھونٹ، اس کو پی لو۔ والکاظمین الغیظ، تو غصہ آتا ضرور ہے لیکن غصے کو پینا ثواب ہے، ثواب ہے، معاف کرنا ثواب ہے، والعافین عن الناس، معاف کرنا۔ آتا ہے حضرت علی بن حسین امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے تو اس کی لونڈی اس کو وضو کروا رہی تھی، لوٹا تھا ہاتھ میں، وہ لوٹا گر گیا، لازمی بات ہے کپڑے بھی گندے ہو گئے، تھوڑا سا لوٹا بھی لگ گیا،
تو اسے غصے کرنے لگ گئے. تو بڑی پڑھی لکھی تھی, عالمہ تھی, جلدی اس نے پڑھ لیا والکاظمین الغیظ. خدا کے متقی وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پیتے ہیں. سامنے والا بھی ایسا تھا, جلدی غصے کو پی لیا, ختم. پھر وہ اور سمجھدار تھی, والعافین عن الناس. متقی لوگ صرف غصہ نہیں پیتے, والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف بھی کر دیتے. اس نے کہا چلو میں نے معاف کر دیا. پھر اس نے کہا واللہ یحب المحسنین. وہ صرف معاف نہیں کرتے ہیں, احسان بھی کر دیتے ہیں. تو کہا میں نے تیرے اوپر احسان کیا کہ میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا. اس کو اسی وقت آزاد کر دیا. والکاظمین الغیظ, غصے کو پینا. اب دیکھو انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ غصے کو کیوں ذکر کیا ہے؟ مفسرین بڑی باتیں لکھ دیتے ہیں. فرمایا کہ اس لیے کہ کبھی کبھی بندہ جو سخی ہوتا ہے, اس کے پاس کوئی ایسا بندہ بھی آ جاتا ہے, غصہ آ جاتا ہے, تو بھیک مانگ رہا ہے, ہٹا کٹا ہو کر بھیک مانگتا ہے, اسے غصہ آ جاتا نہیں آ جاتا؟ تو آگے قرآن نے بول دیا غصہ نہیں کرنا, دینا ہے تو دے دے, ورنہ نہیں چھوڑ دے. محمد سائل فلا تنہر, سائل کو جھڑکنا نہیں, غصہ نہیں کرنا. والکاظمین الغیظ, غصے کو پینے والے. حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ دنیا کے اندر کسی پر قدرت رکھتا تھا, اس پر سخت غصہ آیا, غصہ اس کے اوپر اتار سکتا تھا, لیکن اس نے نہیں, غصہ نہیں اتارا. قیامت کے دن اللہ سب کے سامنے اس کو بلا کر کہیں گے جس حور پہ ہاتھ رکھ تجھے دوں, جس خوبصورت حور پہ ہاتھ رکھ تجھے دوں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا اے ابن آدم, اگر تجھے غصہ آتا ہے اور غصے کے وقت میں خدا تجھے یاد آ جاتا ہوں, یعنی غصہ آتا ہے اور کہتا اللہ نے غصے سے منع کیا, اللہ کا خوف آ جاتا ہے اور اللہ کی رضا کے خاطر غصے کو پی لیتا ہے. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن میں تجھے یاد کر لوں گا. جب مجھے غصہ آئے گا, جب سب لوگوں کے اعمال چیک کروں گا, اس وقت میں اپنا غصہ تیرے لیے ٹھنڈا کر دوں گا. لوگوں کو معاف کرنے والے بن جاؤ, غصے کو پینے والے بن جاؤ. والکاظمین الغیظ, اور آگے والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کرنے والے. خالی غصہ پیو نہیں, معاف بھی کرو, درگزر کرو. درگزر کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ایک منادی اعلان کرے گا, ارے وہ لوگ کہاں ہیں جن کا حق رب کے اوپر ہے, وہ آ جائے رب سے حق وصول کر لیں. رب کے اوپر حق ہیں, وہ آ جائیں اپنے رب سے حق وصول کر لیں. وہ بھاگتے ہوئے آئیں گے. تو حضور سے پوچھا اللہ کے حبیب وہ لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے دنیا میں ان پر ظلم ہوتا رہا اور وہ معاف کرتے رہے, اللہ کی خاطر معاف کرتے رہے. دنیا میں اس نے اس کے اوپر کوئی ہدیہ بدیہ نہیں دیا, یہ اس کو دیتا رہا. دنیا کے اندر وہ بندہ اس سے قطع تعلق ہی کرتا رہا, لیکن یہ پھر بھی اس کے ساتھ ملتا رہا, پھر بھی ملتا رہا. فرمایا وہ قیامت کے دن اللہ ان کو پکارے گا, آ جائیں مجھ سے اپنا حق لے لیں. یہ پیغمبر کی صفتیں ہیں, پیغمبر کی سیرت ہے, آپ پڑھ لیں. سلمن قطع کا واف امن ظلم کا واسن من اساء الیک. پیغمبر کی سیرت یہ ہے. یہودیوں کی سیرت کیا تھی کہ جتنا ظلم کرے اتنا کرو. قرآن کہتا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. اگر کوئی آپ کا دل دکھاتا ہے آپ اتنا ہی دل دکھاؤ, آپ کا ہاتھ کاٹتا ہے آپ ہاتھ کاٹو, انگلی کاٹتا ہے انگلی کاٹو, جتنا کرتا ہے اتنا کرو. پھر عیسائیوں کا کیا آیا وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ, صبر کرو, بدلہ نہیں لو, صبر کرو, لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اور ہمارے لیے کیا آیا ان اللہ یحب المحسنین. خالی معاف نہیں کرو, معاف بھی کرو, غصے کو بھی پیو, اور اوپر سے احسان بھی کر لو, احسان بھی کر لو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بازار میں جا رہے تھے تو ایک بندہ تھا, لازمی بات ہے کسی کو علماء سے بھی نفرت ہوتی ہے, تو وہ آیا بھری بازار میں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو گالیاں دینے لگا, برا بھلا کہنے لگا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ بھی نہیں کہا, چلے گئے اپنے گھر کے اندر, ایک تھیلی کے اندر درہم بھی لگائے, دینار بھی لگائے, آ گیا اس کے گھر کے دروازے پہ, دروازہ بجایا اور فرمایا میں تیرا احسان چکانے آیا ہوں, آج تو نے مجھے نیکیاں دے دی, کتنا بڑا تو نے احسان کیا میرے اوپر, مجھے گالیاں دی تو نیکیاں دی, مجھے برا بھلا کہا تو نے مجھے نیکیاں دی ہے, اور اس نیکی کا بدلہ میں تجھے چکانے آیا, درہم اور دینار تجھے دینے آیا. وہ بڑا شرمندہ ہوا, آئندہ کے لیے توبہ طائب ہو گیا کہ آئندہ کسی کو گالی نہیں دوں گا. کہتے ہیں پھر وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھنے کے لیے بیٹھ گیا, بڑا عالم بن گیا. یہ معاف کرنے کی صفت ہے. معاف کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو بھی معاف کریں گے. والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کرنے والے, درگزر کرنے والے. فاعفوا واصفحوا, پیغمبر کو حکم ہے معاف کرو, درگزر کرو.
واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو سب سے بڑی نیکی یہ ہے، سب سے بڑی یہی امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بندہ آیا، دروازے پہ دستک دی، مسافر ہوں، کھانا وانا ملے گا؟ اور میں کیوں نہیں ملے گا، آ جاؤ۔ امام زین العابدین نے اس کو اندر لے آئے، اس کو بٹھایا، اس کے لیے کھانے کا انتظام کیا، کھانا کھلایا، اور وہ بندہ حیران ہو گیا۔ زین العابدین مجھے پہچانتے ہو؟ اور میں ہاں پہچانتا ہوں۔ اور میں نہیں پہچانتا، اگر پہچانتے تو اتنا کچھ نہ کرتے، اور میں پہچانتا ہوں اس لیے کیا ہے۔ پر بتا میں کون ہوں؟ پر میں تو ان ظالموں میں سے ہے جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو کربلا میں شہید کر دیا، تو وہاں کا بندہ ہے، میں نے تجھے پہچانا ہے، پر پھر بھی ایسے کیوں؟ پر وہ تیرا اخلاق تھا، یہ میرا اخلاق ہے، تجھے یہ سکھایا گیا تھا، مجھے رسول اللہ نے یہ سکھایا۔ کتنا بھی ہو اللہ کی رضا کی خاطر معاف کرنا، قیامت کے دن اللہ آپ کو معاف کر دیں گے، تو کتنا بڑا سودا ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی جو کہا اس نے عمل کرنے کی توفیق۔